ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. تاج شریعت سلام. احادیث کریمہ میں شرک کی دو قسمیں بیان کی ہے. ایک کو شرک ظاہر کہا گیا اور ایک کو شرک خفی. ایک کو شرک جلی کہتے ہیں یعنی ظاہری شرک, اور ایک کو شرک خفی کہا گیا. شرک جلی خواہ ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو, بندہ فوراً دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اور شرک جلی وہی ہے جو پیچھے بیان ہوا, اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا, واجب الوجود مان کر یا مستحق عبادت مان کر اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا. رہا شرک خفی, شرک خفی کہتے ہیں ریا کو, سمعہ کو, دکھاوے کو, کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھے کام کرنا. نماز اس لیے پڑھنا کہ لوگ نمازی کہیں, آدمی سخاوت اس لیے کرے تاکہ لوگ اسے سخی داتا کہیں. تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اعمال صالحہ کرنا, اسے شریعت طیبہ نے ریا اور سمعہ قرار دیا اور اس کی سخت مذمت فرمائی. مگر اس کا مرتکب مسلمان ہی رہتا ہے, یعنی جو ریاکاری, مکاری, عیاری میں مبتلا ہوا تو اس سے مشرک اور کافر تو نہیں ہوگا, لیکن یہ بدترین جرم ہے. شرک خفی کے سبب کافر نہیں ہوتا. شرک خفی اور شرک جلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے, دونوں کی تعریف اور احکام جدا جدا ہیں. شرک خفی کو جلی سمجھنا سراسر جہالت و ظلم اور فتنہ و فساد کو ہوا دینا ہے. جس طرح خود اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے بارے میں خود اقرار کیا کہ میں نے اس کتاب میں بہت سی شرک خفی جو گناہ تھی اسے میں نے شرک جلی لکھ دیا, اور اسی کتاب کے بارے میں یہ لکھا کہ لوگ پڑھ کے لڑ بھیڑ کے صحیح ہو جائیں گے. اس نے جو کتاب لکھی اس کی وجہ سے آج تک لوگ لڑ رہے ہیں, بھیڑ رہے ہیں, مگر اتحاد نہیں ہو رہا, اس لیے کہ شرک جلی کو, کھلے ہوئے شرک اور کفر کو کوئی شرک خفی کہے گا یا شرک خفی کو شرک جلی کہے گا, یہ فتنہ و فساد کے دروازوں کو کھولنا ہے. لہٰذا ہر ایک کو الگ سے سمجھیں, الگ رکھیں. شرک جلی شرک خفی کو دونوں کو ملائے نہیں. شرک جلی کی صورت میں آدمی کافر ہوتا ہے, شرک خفی کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. مگر شرک خفی کو بھی اس نے کافر کہہ دیا, مشرک کہہ دیا, جس کی بنیاد پر اس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک و کافر بنا دیا. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں شرک اصغر کا خوف کرتا ہوں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ, شرک اصغر چھوٹا شرک کیا ہے جس کو شرک خفی کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا, دکھاوا, دکھاوے کے لیے عبادات کرنا, دکھاوے کے لیے کام کرنا, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی قرار دیا. اس کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں, جلی اور خفی. بت پرستی کرنا کھلم کھلا شرک ہے. ریاکار جو غیر اللہ کے لیے عمل کرتا ہے وہ بھی پوشیدہ طور سے معاذ اللہ بت پرستی جیسا کام کرتا ہے, جیسا کہ کہا جاتا ہے کل ما صدق عن اللہ فہو صنمک. آپ فرماتے ہیں جیسا کہ عربی میں مشہور ہے یہ مقولہ کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ تیرا بت ہے. جس طرح ایک یہ مقولہ اور محاورہ عربی کا مشہور ہے, تو گویا کہ یہ بھی بت پرستی کی طرح ہے, مگر بت پرستی نہیں ہے. کیسے بت پرستی کی طرح ہے اس کی علماء نے تشریح فرمائی. دراصل مشرک اپنی عبادات کے ذریعے اپنے جھوٹے معبودوں کو راضی کرنا چاہتا ہے,
اور ریاکار اپنی عبادات سے اپنے جھوٹے مقصودوں، اپنے جھوٹے مرادوں اور اپنے جھوٹے محبوبوں کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے کہ وہ علانیہ سب کے سامنے نماز اس لیے پڑھے کہ سارے لوگ اسے نمازی کے نام سے جانیں، وہ سب کو سامنے صدقے اس لیے دے تاکہ لوگ اسے سخی جانیں۔ تو یہاں نماز کا ادا کرنا، روزے کا ادا کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، اسی طرح عبادات کرنا، یہ سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات ہے، اور ان عبادات میں صرف اور صرف یہ عقیدہ رہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ صرف اپنے پروردگار کا ہو کر ان عبادتوں کو انجام دے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ چونکہ ریاکار کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا، عمل و ارادہ خراب ہوتا ہے، اور کھلے مشرک کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اور اس کے لیے عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے اور اس کا عمل بھی خراب ہوتا ہے۔ تو اس لیے شرک خفی کو یہاں شرک خفی سے تعبیر کیا کہ جس طرح مشرکین عبادت اس لیے کرتے تاکہ اس کے بت راضی ہو جائیں، اسی طرح ریاکار اچھے اعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ راضی ہو جائیں۔ اس بات کی وجہ سے اسے شرک خفی کہا، مگر شرک خفی کی بنیاد پر آدمی کافر اور مشرک نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شرک خفی کر سکتا ہے۔ شرک خفی سے بچیں۔ اب آئیں شرک جلی، جہاں اب شرک بولا جائے گا احکام میں، وہاں شرک جلی مراد ہوگا۔ شرک و کفر کبھی معاف نہ ہوگا، ان کے سوا کوئی بھی گناہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا بخش دے گا۔ مشرک و کافر کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے، جس طرح ہم نے کافر کی اقسام پیچھے بتائی تھی، ایک کافر مشرک شرک کرنے والا، ایک کافر ضروریات دین کا انکار کرنے والا، ایک مرتد کہ جسے اللہ نے دولت ایمان عطا کی مگر دولت ایمان کو وہ سنبھال نہ سکا اور اپنے دین سے کسی ضروریات دین کا انکار کر کے یا شرک کر کے اسلام کا جو پاکیزہ ایک غلامی کا پٹا اس کی گردن میں تھا اسے نکال دیا اور حضور کی غلامی سے آزاد ہو کر شیطان کا غلام ہو گیا، یہ مرتد ہے۔ اسی طرح ایک منافق جو اسلام کے استہزاء کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے بظاہر کلمہ پڑھتا ہے مگر اس کا دل مومن نہیں ہوتا، اور ایک زندیق کہ جو اسلام سے غایت درجہ بغض اور عداوت کی وجہ سے اپنے دل میں اسلام کے خلاف آگ بھڑکاتا ہے مگر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہراً اسلام ظاہر کرتا ہے۔ تو زندیق اور منافق آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ یہ بڑا سخت نفرت کرنے والا ہوتا ہے اور وہ مذاق کے طور پر کرتا ہے، استہزاء کے طور پر کرتا ہے، اپنی جان یا دنیاوی فائدے کے لیے بظاہر اسلام ظاہر کر دیتا ہے منافق۔ ان کے بارے میں آیا تھا، یہاں یہ آیت مرتد کا حکم بیان کرتی ہے کہ تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس خباثت سے ہماری حفاظت کرے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا فیمت، وہ مر گیا اسی حالت ارتداد میں، یعنی اپنے ارتداد اور کفر سے توبہ نہیں کی، اپنے مرتد ہونے سے توبہ نہیں کی، وہوا کافر، اس حال میں مرا کہ کافر ہی مرا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی، نہ دنیا کے اعمال کا انہیں کوئی اجر ملے گا نیک اعمال کا، نہ آخرت میں وہ کوئی ثواب پائیں گے۔ جتنے انہوں نے نیک اعمال مرتد ہونے سے پہلے کیے اور مرتد ہو گئے معاذ اللہ اور مرتد ہی میں مرا، تو پچھلے کسی اچھے عمل کا اسے ثواب نہیں ملے گا، سب گیا، سب گیا۔ کفر جو ہے نیکیوں کو مٹا دیتا ہے اور ایمان برائیوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس سے پتا چلا مرتد کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یاد رکھنا موجودہ زمانے میں جتنے فرقے باطلہ سے اہل سنت آپ کو بچاتے ہیں، مثلا وہابی، دیوبندی، رافضی، یہ وہ فرقے ہیں جو ضروریات دین کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے نکل کر مرتد ہو گئے، ان کے حکام مرتد کے ہیں۔
مرتد کے نہ ان کا کوئی ظاہری عمل انہیں فائدہ دے گا جب تک کہ وہ توبہ کر کے اہل سنت کا سچا عقیدہ قبول نہ کریں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا، شرک اور کفر کو کبھی بھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اور بہت سے ایسے بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پہاڑوں کے برابر ان کے گناہ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی برسے گی کہ پہاڑوں کے برابر بھی گناہ بھی ان کے مٹا دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بخشش و مغفرت کے نذرانے، اللہ بخشش و مغفرت کی رحمتیں عطا کر کے جنت میں انہیں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کبھی بھی معاف نہ کرے گا۔ شرک اور کفر کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک اور کفر کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علماء نے ایک گفتگو کی ہے کہ یہاں پر شرک سے کفر بھی مراد ہے، ہر طرح کا کفر اس میں شامل ہے۔ کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے، اور یہ جو قرآن عظیم میں آیا کہ شرک نہ بخشا جائے گا وہ اسی معنی پر ہے، یعنی اصلاً کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی، باقی سب گناہ اللہ عز و جل کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ اس کے دلائل تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت ہے، لا یغفر الکفر ممن اتصف بہ بلا توبۃ و ایمان، وہ بندہ جو بغیر توبہ اور ایمان کے کفر سے متصف رہا، یعنی توبہ نہ کی اور رجوع نہ کیا اور ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر رہا، اس کفر کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہ کرے گا۔ ہاں اگر توبہ کر کے ایمان لے آیا تو پچھلا اس کا کفر کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری اس میں ہے کہ فرماتے ہیں المراد بالشرک فی ہذہ الآیہ الکفر، کہ اس آیت مبارکہ میں، اس آیت کے اندر شرک سے مراد کفر ہے، لہذا ہر طرح کا کفر اس آیت کے مضمون میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہ کرے گا، یعنی کوئی بھی کفر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا۔ اس میں کفر بھی شامل ہے، ضروریات دین کا انکار، ارتداد کے طور پر کافر ہو، نفاق کے طور پر کافر ہو، زندیقی کی بنیاد پر کافر ہو، مرتد ہونے کی وجہ سے کافر ہو، شرک کی وجہ سے کافر ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے گا، ان کی بخشش نہ ہوگی۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان شرک کے تعلق سے ایک عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یہ بات پیچھے بیان ہو گئی ہے، یعنی شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہونے میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کو مستحق عبادت جاننا، یہ ہے شرک کا مفہوم۔ اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں، ایسا عمل جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کو آپ اس میں لے سکتے ہیں مستحق عبادت ہونا، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، ایسا عمل غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا۔ مثلا نماز پڑھنا صرف اللہ کے لیے، کوئی بھی نماز ہو، نیت یہ ہوگی نویت ان اصلی للہ تعالی، کہ میں نے نماز کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہر عبادت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ ہر وہ کام جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، وہ غیر اللہ کے لیے کرنا یہ شرک کے زمرے میں داخل کر دے گا۔ اب ذرا دیکھو اس مقام پر ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم میلاد منائیں تو وہابیہ ہم پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے محفل میلاد منانا۔ اب یہ ان کی حماقت ہے، ان کی جہالت ہے کہ وہ پڑھ کے بھی نہ سمجھے۔ جس کی ولادت ہو جائے وہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے میلاد مصطفیٰ منا کر ہی عقیدہ توحید کی حفاظت کی ہے کہ ہم نے اس نبی کو شکم مادر سے پیدا ہونے کا عقیدہ والا مانا ہے، اور جو ماں کے پیٹ سے جن جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ یاد رہے کہ شرک اور کفر یہ بدترین جرم ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرے۔ آج کل ایسے گانے، ایسے کلمات
فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں میں رائج کر دیے گئے، بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس چور دروازے سے اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن پر لازم ہے کہ اگر کوئی ایسی مشکل عبارت بھی آ جائے، مشکل شعر بھی آ جائے، تو علماء کی طرف رجوع کرے، علماء سے پوچھے اور ان سے سمجھے، تب جا کے آدمی کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔